قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا لمبا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ کبھی بوڑھے ہوتے اور نہ کبھی بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان اور تندرست و توانا رہتے، بس ان کی طرف صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی مبعوث کر کے بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اور کہا اللہ کی پکڑ سے ڈرو، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خدا نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ کیا تیرے کہنے پر ہمیں اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تیرے کہنے پر اپنے باپ داداؤں کے چال چلن کو چھوڑ دیں؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری؟ ارے تیرے کہنے پر چلے تو ہم سب بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ سرکشی شروع کر دی ہے اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لے آؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ تک کو کھا گئے، درخت گرا کر پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سرخ اور سفید۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے، لہذا کالا مانگو۔ اللہ نے فرمایا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس پہنچے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، خوشی خوشی ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو ہود علیہ السلام سے مانگتے تھے کہ لے آ جسے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تیز و تند ہوا تھی جس نے انہیں مارا، اٹھایا اور ان کے گھر اجاڑ دیے۔ 40 ہاتھ قداور لوگ تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اور اتنی زور زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے سروں سے لٹک کر منہ کو آ جاتے تھے۔ بعض لوگ تو بھاگ کر غار میں چھپ گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آئے گی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا بگولے کی طرح غار میں داخل ہوتی اور انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔